اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں مقصد حیات چینل کے ساتھ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ یہ مصیبت بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ تو قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، الرحمن الرحیم لَوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف و خطرات اور فاقہ کشی سے، جان و مال اور آمدنیوں کے گھاٹے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت سنا دیں ایسے صابرین کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اپنے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس آیت کے اندر ہی ہمیں تقریباً ان تمام مصائب کا احاطہ کیے ہوئے جو آج کل ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں، یعنی اس کرونا بیماری کی صورت میں ہم جن جن مصائب کا سامنا کر رہے ہیں وہ ان میں تقریباً ساری اس آیت کے اندر ہیں کہ ہمیں خوف و خطرات بھی ہیں اور فاقہ کشی اور جان اور مال اور آمدنیوں کے گھاٹے کا بھی سامنا ہے۔ کہ خوف و خطرات کیا ہے؟ یہ ڈپریشن، کہ یہ بیماری کہیں ہمیں نہ آ لے اور ہمیں اس بیماری کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، اور بے روزگاری، یہاں تک کہ فاقہ کشی، کاروبار بند، دکانیں بند، نوکریاں ختم، ہمیں اس مصیبت کا بھی سامنا ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی اس مصیبت میں صبر اور اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑتا اس کے لیے رحمتیں اور عنایتیں ہیں۔ اگر اس بیماری میں کوئی مر جاتا ہے تو وہ بھی شہید کی موت ہے، لیکن اگر وہ اس بیماری اور ان حالات میں صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تو اللہ اس کے لیے رحمتیں اور عنایتیں اور بہت ساری بخشش کا سامان کرتا ہے۔ اس کا دل بھی پرسکون ہوتا ہے اور وہ خود بھی صابر اور شاکر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ اللہ کی یہ عنایتیں کیا ہیں اس بیماری میں۔ یہ جو اب بیماری آئی ہے، کیا ہمیں اس سے کچھ مصلحتیں نہیں ملی، کچھ ہمیں اس کی اچھائیاں نظر نہیں آئیں؟ ہمیں اپنے آب و ہوا میں کتنی تبدیلی نظر آئی ہے۔ اب ہمارے آب و ہوا کا ہی جائزہ لیں کہ صبح کیسی خوشگوار صبح ہوتی ہے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کتنا اچھا موسم ہو گیا، حالانکہ جون کے سٹارٹ میں کبھی بھی ایسا موسم ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا، لیکن اب لاہور میں آلودگی کی سطح اتنی کم ہو گئی ہے کہ یہ گڈ لیول تک آ چکے ہیں۔ روزانہ ہمیں ایک خوبصورت دن کا آغاز اور خوبصورت صبح کا سامنا ہوتا ہے، اور پرندوں کی خوبصورت اور چہچہانے کی آوازیں آتی ہیں۔ اوزون لیئر بھی ریپیئر ہو گئی ہے، دریائی سمندری مخلوقات دوبارہ اب سطح پر نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، جنگلی زندگی اپنے معمول پر آ گئی ہے۔ یہ کرونا کی مصلحتیں ہی تو ہیں۔ اور اب ایک اور بات سنیں کہ سود کی شرح جو دنیا بھر میں کم ہو گئی ہے، حتیٰ کہ امریکہ نے اس کو 0% کر دیا ہے۔ اب دنیا کا معاشی توازن اللہ تعالیٰ کیسے ٹھیک کرے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو بہتر علم ہے، اور وہ کن طاقتوں کو ابھارے گا اور کن طاقتوں کو پیچھے کرے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ سب کے اندر محبت اور انفاق فی سبیل اللہ کا بھی جذبہ پیدا ہو گیا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ فحاشی کے مراکز بند ہو گئے ہیں، کعبہ خانے بند ہو گئے ہیں، اللہ نے وہ سب بند کروا دیے ہیں جو ان کا بار بار ہمارے مبلغ
مبلغین حکم دے رہے تھے۔ اب ہمیں اس حقانیت کی سمجھ آئی ہے کہ مبلغین بار بار کہہ رہے تھے صفائی، وضو، طہارت، سادگی، لیکن ہم تو سننے پر ہی نہیں آتے تھے۔ اب دیکھیں اللہ نے اپنے زور سے یہ کس طرح ہم سے سب کچھ کروا لیا ہے۔ شادیوں میں بھی سادگیاں آ گئی ہیں، اب لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ شادی سادگی سے کرنی ہے۔ شراب و جنک فوڈ بھی بند ہو گئی ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے کروا لیا ہے۔ ہمیں حلال و حرام کی تمیز بھی سکھا دی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح ٹیکنالوجی والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جھکنا سکھا دیا ہے۔ ذرا سوچیں، اب کتنی بڑی بڑی ٹیکنالوجی والے بھی اللہ کے آگے کیا ہیں، ان کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے، اور حقیقی رب کی طرف ہی وہ متوجہ ہو گئے ہیں۔ عیسائی اور یہودی بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ فوجی بجٹ کا تہائی صحت کی بجٹ کی طرف منتقل ہو گیا ہے، اور استغفار کی بھی زیادہ کثرت ہو گئی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مسلطیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اب اللہ کی بڑی مسلط کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جو اس مصیبت میں ہے۔ بس ہمیں تو یہ مسلط نظر آتی ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو گیا ہے اور ہمیں اپنا ایمان تازہ ہی رکھنا ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا کہ علماء کو ذاتی اناد اور مفاد پرستی کی بھیٹ چڑھا کر ان سے معافیاں منگوائی جائیں، ان کو معذرت کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اگر وہ حق بات کی کوئی تلقین کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہمیں لے لینی چاہیے، نہ کہ ان پر تنقید کی بوچھار کر دینی چاہیے۔ تو اس میں کیا برائی ہے کہ ہمیں اپنی کمائی سے جھوٹ کو نکال دینا ہے؟ یہ جھوٹ ایک ایسی بدبو ہے جس سے تمام فرشتے کوسوں میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں جھوٹ کرنے اور جھوٹ بیچنے سے بچائے اور خوف کی تجارت سے بچائے کہ ہماری بیچاری عوام جس خوف اور راس میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں بچائے اور ہمارے میڈیا کو بھی ہدایت دے۔ اب ہم سے پہلے جتنے بھی حق کی بات کرنے والے نیک لوگ اور تمام پیغمبر گزر چکے ہیں، ان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، ان کو ناحق قتل کر دیا گیا، حتیٰ کہ ان پر لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں کو چھلنی کر دیا گیا، ان کو درختوں میں باندھ کر ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا کوئی کام نہ کروانا جس سے تو ہم سے ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما، اور یہ جو مسجدوں کو ویران کرنے پر ترے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ بھی نیکی کے رستے پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیکی کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔